جب اس نے حرام کر دیا اب تم اپنی عقل کو زحمت مت دو، بس اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب اسے ماننے کی کوشش کرو، اور اگر اپنی عقل کو زحمت دو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ بس وہ ایک بات آپ کو بتا دوں مزید. ایک دفعہ میں یورپ کے ایک ملک میں تھا تو مجھے دوستوں نے بتایا کہ جناب ایک عرب ملک کے اندر ایک تقریب ہے، اور اس تقریب میں ہمیں بھی دعوت ہے، اور ان کو پتہ چلا کہ آپ آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے اصرار کیا ہے آپ کو بھی لے کے آئے تو ذرا چلیے. میں نے کہا ٹھیک ہے، عرب ملک میں ایک دعوت ہے، چلتے ہیں. جب کھانا شروع ہوا تو میں نے دیکھا تو ایک ڈش پر مجھے شبہ ہوا کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے. وہ مجھے پورک، سور کا گوشت محسوس ہوا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے دعوت میں آئے تو میں سلاد وغیرہ کھا لیتا ہوں، کوئی اور چیز نہیں کھاتا، پتہ نہیں اور چیزوں کا کیا حال ہو. اتنے میں نے ایک عرب کو جو شکل سے عرب نظر آ رہا تھا، پڑھا لکھا مسلمان دکھائی دیتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس نے اس ڈش سے کچھ لینا چاہا جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو جب وہ اس سے لینے لگا تو میں نے کہا پتہ نہیں اس بیچارے کو نہ پتا ہو یہ دھوکے میں یہ غلیظ چیز کھا لے تو پھر بڑا نقصان ہوگا، تو پہلے بتا دینا چاہیے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ ڈو یو نو واٹ یو آر گوئنگ ٹو ایٹ، تمہیں پتا ہے تم کیا چیز کھانے لگے ہو؟ کہنے لگا یس آئی نو اٹ از پورک اینڈ اٹ از حلال. کہنے لگا ہاں مجھے پتا ہے یہ سور کا گوشت ہے اور یہ حلال ہے. میں حیران پریشان، سور کا گوشت بھی حلال ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جی سور کا گوشت حلال ہے وہ کیسے؟ اب انہوں نے مجھے سمجھایا. کہنے لگے کہ جی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک عرب کے علاقے میں تھے تو وہاں پر جو سور ہوتے تھے ایک تو جنگلی سور ہوتے تھے، وہ بڑے غلیظ اور گندے ہوتے تھے، لیکن یہ سور تو فارمی سور ہے نا، بڑے صاف ستھرے سور ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ عرب وہ تو بڑا گرم علاقہ تھا، اور سور کا گوشت جو ہے یہ بڑا نازک ہوتا ہے، اس میں بہت جلدی کیڑے پڑ جاتے ہیں. تو وہاں پر ذرا سی کوئی تاخیر ہوتی، کوئی دیر سویر ہوتی تو لوگ کھاتے تو ان کے پیٹ میں وہ کیڑے جاتے تھے، اس کی وجہ سے بیمار پڑ جاتے تھے. تو وہاں پر اس لیے حرام کر دیا. لیکن ہم تو یورپ میں کھڑے ہیں، یہاں پر تو ٹھنڈک ہے، اور وہ اس وقت تو ریفریجریٹرز اور فریزرز نہیں ہوتے تھے، اب تو یہ سب چیزیں یہاں موجود ہیں. تو یہاں پر اب تو یہ سور کے گوشت میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے جو وہاں پہ ہوتے تھے اور لوگ بیمار ہو جاتے تھے، اس لیے یہ یہاں پر حلال ہے. جناب عقل کو دخل دینے کا یہ نتیجہ نکلا کہ سور کو بھی انہوں نے حلال کر دیا. اس لیے جب اللہ کی طرف سے احکام آئے، اللہ کے رسول کی طرف سے فرامین آئے، تو وہاں پر آپ اپنی عقل کو زحمت نہ دیں، اللہ رسول کے فرمان کو مانیں، ان کے مطابق زندگی بسر کریں. اگر آپ یہاں پر ان کے فرامین کو پیش نظر رکھیں گے، ان کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو یارو پھر یہ دنیا بھی تمہاری ہے اور وہ دنیا بھی تمہاری ہے. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں مولا اپنے کرم سے ہمارے دوست شاہ نواز خان کے والد سردار غلام قاسم خان کی مغفرت فرما، ان کو جنات الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. کوئی خطا کوئی لفزش ہو گئی ہو تو اپنے کرم سے معاف فرما، اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبر کو کشادہ کر دے، ان کو قبر کو روشن کر دے، اور ان کی امانتوں کی حفاظت فرما. اور مولا دنیا سے تو ہم سب کو رخصت ہونا ہے، ہمیں بھی جانا ہے. تو مولا جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارے بچوں کو بھی توفیق دینا کہ وہ ہماری مغفرت کا بھی سامان کریں، اور ہماری بخشش کے لیے بھی اس طرح کوئی اہتمام کر سکے، کوئی خیرات کر سکے، بھوکوں کو کھانا کھلا سکے، ایصال ثواب کر سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.